دنیا ہے یہ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو پوچھ کے جانو دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم آج پھر آپ کے پاس آئے ہیں آپ کا سب سے پسندیدہ پروگرام لے کر، یعنی بچوں کی دنیا، اور آج بھی ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے اور آپ کے ڈاکٹر ببلو۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام مدبر بھائی۔ السلام علیکم بچکان۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے کیا کر دیا ہے؟ مدبر بھائی کیا بتاؤں، آج میں سائیکل پہ سودا لینے گیا تھا، میری سائیکل کی چین نکل گئی ہے، اب میں کیا کروں مدبر بھائی؟ ڈاکٹر صاحب، آپ نے خود تو کہیں کوشش نہیں کی نا کہ آپ خود زنجیر ڈالنے کی کوشش کریں؟ جی مدبر بھائی، میں خود نہیں لگا سکتا، کیونکہ میں نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ جس کام کا تجربہ نہ ہو وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، ہم آپ کو دکھاتے ہیں نا کہ کس طرح کرتے ہیں، اور ہمارے بچے بھی سیکھ لیں گے کہ ایک سائیکل کی زنجیر کس طرح ڈالی جاتی ہے۔ جی مدبر بھائی، اس لیے تو مجھے آپ کی دوستی پہ فخر ہوتا ہے، دوست ہو تو مدبر بھائی جیسا۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے لگتا ہے اب تو آپ مکھن لگا رہے ہیں مجھے۔ ہیں مدبر بھائی، میں آپ کو مکھن لگا رہا ہوں؟ میں تو ادھر بیٹھا ہوں اور ہاتھ میں کوئی مکھن بھی نہیں ہے، اور ہاتھ میں کوئی چھری بھی نہیں ہے، لیکن مکھن لگانا ڈاکٹر صاحب ایک محاورہ ہوتا ہے، یعنی کسی کی جان بوجھ کے اتنی تعریف کرنا کہ وہ مدد کرنے پہ مجبور ہو جائے اور اس سے اپنا کام نکال لیا جائے ہیں۔ اچھا یہ بات تو صحیح ہے، پھر میں نے تھوڑا تھوڑا مکھن لگا لیا ہے، لیکن سچ بھی تو یہی ہے، آپ جیسا دوست بھی تو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا نا۔ جی، یہ چلے مان لیا ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے تھوڑا سا مکھن لگایا اور باقی سب سچائی تھی، اور یقیناً ہمیں بھی تو آپ کی مدد کرنے میں ہمیں بھی تو اچھا لگتا ہے اور خوشی ہوتی ہے، اور ہمارے بچوں کو بھی اچھا لگتا ہے دوسروں کی مدد کرنا۔ تو دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ کی زنجیر واپس ڈل گئی اس سائیکل میں، اور اب ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کے پہلے سوال کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے منیفا منیفا، میں کیلگری کینیڈا سے بات کری ہوں۔ میرا سوال ہے کہ حضرت نماز کے بعد تسبیح کیوں کرتے ہیں؟ خدا حافظ۔ جزاک اللہ منیفا، ہم آپ کے سوال کا ابھی جواب دیتے ہیں، اور جزاک اللہ مدبر بھائی، آپ نے میری سائیکل ٹھیک کر دی، پر مدبر بھائی میں دیکھ رہا ہوں آپ بلکڑ ہوتے جا رہے ہیں۔ ارے ڈاکٹر صاحب، وہ کیسے؟ بھول گئے ہیں نا، بوجھو تو جانے۔ اوہو، میں سمجھا نہیں۔ مدبر بھائی اس لیے تو کہتا ہوں کہ بادام کھایا کریں۔ بھائی پچھلے پروگرام میں ہم نے ایک نیا سیگمنٹ شروع کیا تھا، بوجھو تو جانے۔ اوہ جی بالکل، اب مجھے یاد آیا، واقعی میں بھول گیا، بالکل ہی میرے ذہن سے نکل گیا۔ لیکن اب ہم پہلے سوال کا جواب نہ دے دیں کہ ہم نماز کے بعد تسبیح کیوں کرتے ہیں؟ مدبر بھائی جواب کی فکر نہ کریں، میں مربی صاحب کے پاس جا رہا ہوں، ان سے جواب پوچھتا ہوں۔ آپ ایسا کریں کہ بوجھو تو جانے میں نے آج اللہ میاں کی ایک نعمت سوچی ہے، 3 اشارے مربی صاحب سے ملاقات کے بعد دوں گا۔ آؤ بچوں، میں آپ کو مربی صاحب کے پاس لے کے چلتا ہوں۔ چلیے ڈاکٹر صاحب، آپ مربی صاحب سے ملنے جائیں، مجھے ابھی ہاتھ دھونے ہیں، تو بچوں آپ بھی چلیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ سفر پر۔ السلام علیکم مربی صاحب۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر ببلو۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی اللہ کا شکر ٹھیک ہوں۔ کیوں بھی ڈاکٹر صاحب، آج پھر کیسے آنا ہوا؟ لگتا ہے ہمارے ذہین بچوں نے آج پھر آپ کو کوئی مشکل سا سوال کر دیا ہے۔ مربی صاحب کچھ نہ پوچھیں، سوال پر سوال آ رہے ہیں، اور وہ بھی اتنے مشکل کہ کیا بتاؤں۔ اچھا، تو پھر بتاؤ کیا سوال ہے بچوں کا؟
سوال آیا ہے کہ نماز کے بعد تسبیح کیوں کرتے ہیں. اس کے بارے میں تو میں نے پہلے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. کوئی بات نہیں ڈاکٹر صاحب، اگر آپ نے کبھی نہیں سوچا، میرا خیال ہے بہت سارے بچوں نے شاید اس کے بارے میں کبھی سوچا نہ ہو. چلیں تو پھر سوال کا جواب دیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ ہے کہ نماز کے فوراً بعد ہم اللہ تعالیٰ کو بھی یاد رکھتے ہیں. فوراً نماز پڑھ کے اٹھ کے نہیں چلے جاتے، بلکہ مسجد میں بیٹھتے ہیں اور ابھی خدا کو یاد کرتے ہیں اور ذکر الہی کرتے ہیں. اور اسی طرح ڈاکٹر صاحب ایک حدیث میں بھی آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک غریب مہاجرین کا گروپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ سے پوچھا کہ حضور دیکھیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں مسلمان جو مالدار ہیں، وہ ان کی طرح نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن مالی قربانی میں بھی وہ آگے ہیں کیونکہ ان کے پاس وہ مال ہے اور وہ قربانی کر سکتے ہیں خدا کی راہ میں، اور ان کے پاس نہیں ہے، یعنی کہ وہ جو مہاجر کا گروپ تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ حضور ہم بھی کس طرح یہ قربانی کا جو ثواب ہے وہ لے سکتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں جس سے آپ کو ان کی طرح کا ثواب بلکہ اس سے بھی بڑھ کے ثواب ملے. تو اس غریب مہاجر گروپ نے فرمایا کہ جی حضور ضرور بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کا ورد کیا کریں، یعنی کہ تسبیح کیا کریں. اسی طرح اللہ اکبر کا بھی ہے، وہ بھی آیا ہے کہ نماز کے بعد کرنا چاہیے. گویا کہ ہم نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کا ورد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں یہ ثواب حاصل کرنے کے لیے. تو اس گروپ نے بھی پھر یہ چیز اپنائی اور ان کے پاس کیونکہ مال نہیں تھا، وہ مالی قربانی نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس ورد کے ساتھ اس ذکر الہی کے ساتھ جو وہ نماز کے بعد کیا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے مطابق ان کو بھی اتنا ہی ثواب ملا کرتا تھا. تو اس لیے ہم بھی آج تک یہ نماز کے بعد یہ تسبیحات جو ہیں وہ پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. اچھا، نماز کے بعد تسبیح کرنے کا اتنا زیادہ ثواب ہے؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، بہت زیادہ ثواب ہے اور ہمیں کرنا چاہیے. تو بچوں اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ نماز کے بعد تسبیح کیوں کرتے ہیں. چلیں اب واپس مدبر بھائی کے پاس چلتے ہیں. جی بچوں، دیکھا ڈاکٹر صاحب نے کتنے خوبصورت انداز میں مربی صاحب کا انٹرویو لیا. ڈاکٹر صاحب مجھے تو بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے انٹرویو لیتے ہوئے. شاباش. بس مدبر بھائی، کبھی غرور نہیں کیا. چلیں اب آپ بچوں کی دہرائی کروا دیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. تو سوال یہ تھا کہ ہم نماز کے بعد تسبیح کیوں کرتے ہیں، اور مربی صاحب نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے جو غریب تھے اور جو مالی خدمت یا قربانی نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور ہم روزے بھی رکھتے ہیں. اسی طرح جو امیر لوگ ہیں وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن امیر لوگوں کے پاس چونکہ دولت زیادہ ہے اس لیے وہ اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کر سکتے ہیں، اور ہمارے ہاتھ تنگ ہے، ہمارے پاس دولت نہیں ہے، اس لیے ہم اس قربانی سے، اس نیکی سے محروم ہیں، ہم یہ نیکی حاصل نہیں کر سکتے. تو ہم کیا کریں؟ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں جو تم کر سکتے ہو اور جو تمہیں ان امیر صحابہ کی نیکیوں سے زیادہ بڑی نیکی ہے. اور وہ یہ نیکی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی اور غریب صحابہ کو بتائی، وہ یہ تھی کہ نماز کے بعد وہ مزید کچھ تسبیح کیا کریں، اور اس کے کلمات بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھائے، یعنی سبحان اللہ پڑھنا، اللہ اکبر پڑھنا اور الحمدللہ پڑھنا. چلیں ڈاکٹر ببلو، اب آپ نے ہم سے کچھ پوچھنا تھا اور اس کے کچھ 3 اشارے دینے تھے، تو وہ 3 اشارے بتائیں نا تاکہ ہم آپ کے سوال کے بارے میں کچھ سوچ سکیں. جی تو بچوں، آج کا سوال اللہ میاں کی ایک نعمت پہ ہے جو میں نے سوچا ہے. 3 اشارے میں آپ کو دیتا ہوں. پہلا اشارہ ہے، یہ نعمت اللہ میاں نے جماعت احمدیہ کو 27 مئی 1908 کو دی. دوسرا اشارہ ہے، یہ نعمت ہمیں اللہ میاں نے جماعت احمدیہ کو 5 دفعہ دی، اور آج بھی اللہ کے فضل سے ہمارے پاس ہے. تیسرا اشارہ ہے، یہ وہ نعمت ہے جو دنیا میں
सिवाय अहमदियों के किसी के पास नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह। तो बच्चों चलो अब हम मिलके सोचते हैं कि डॉक्टर साहब ने हमसे किस चीज़ के बारे में पूछा है। सोचे सोचे मुदब्बर भाई। बच्चों, मुदब्बर भाई जब तक सोचते हैं तब तक हम अगला सवाल देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मासूर अहमद बाजिया। मैं फिर आगे कर हम मास्क को पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुमाइल अंजुम हूँ और मैं हाइडलबर्ग में रहती हूँ और मेरा सवाल है हम नमाज क्यों पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दियाना है और मैं 4 साल की हूँ और मैं हैम्बर्ग में रहती हूँ और मेरा सवाल है नमाज क्यों जरूरी है। अरे, एक ही सवाल कितने सारे बच्चों ने पूछा है। इसका मतलब है इस सवाल का जवाब बहुत ही ज़रूरी है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये सवाल तो बहुत ज़रूरी है। तो फिर हम ऐसा करते हैं कि इस सवाल के जवाब के लिए हम चलते हैं फातेह और ज़की के पास। दुनिया है ये बच्चों की है, बच्चों की ये दुनिया, यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आंखें खोलो, पूछ के देखो, पूछ के जानो, दिल में क्या है बोलो। इल्म बढ़ाना मेरा या रब, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। भाई, मैं एक बात के बारे में सोच रहा था। जी ज़की, बताओ क्या सोच रहे थे? मैं सोच रहा था कि हम सुबह भी उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, दोपहर को भी और शाम में भी, लेकिन मैं सोच रहा था कि हम नमाज़ पढ़ते क्यों हैं। ज़की, एक बड़ी भाई की हैसियत से मुझे आप पर फ़ख्र होता है क्योंकि आपकी इतनी अच्छी सोच है। ये वाला सवाल हमसे कई बहुत सारे ज़्यादा बच्चों ने भी पूछा हुआ है। भाई, फिर इसका जवाब जल्दी जल्दी बता दो ना। आओ मैं आपको समझाता हूँ। दुनिया है ये बच्चों की है, बच्चों की ये दुनिया, यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आंखें खोलो, पूछ के देखो, पूछ के जानो, दिल में क्या है बोलो। इल्म बढ़ाना मेरा या रब, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। ज़की, क्या आप अपने दोस्तों से मिलते हो? जी भाई। आपको उनसे मिलकर कैसे लगता है? भाई, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको उनसे मिलकर अच्छा क्यों लगता है? भाई, सोचा तो कभी नहीं है, लेकिन शायद इसलिए कि वो मुझे अच्छे लगते हैं और मेरा ख्याल रखते हैं और मैं उनको अच्छे लगता हूँ, इसलिए मैं उनसे मिलता हूँ। यही तो बात है मेरे भाई। इस सवाल का आधा जवाब तो आपने खुद ही दे दिया है। भाई, वो कैसे? आओ मैं आपको बताता हूँ। दुनिया है ये बच्चों की है, बच्चों की ये दुनिया, यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आंखें खोलो। ज़की, नमाज क्या होती है? नमाज भी तो एक मुलाकात होती है अल्लाह ताला के साथ, वैसे जैसे हम अपने दोस्तों से मुलाकात करते हैं। अच्छा। ये याद रखो कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तब हम अपने सबसे अच्छे दोस्त से यानी अल्लाह ताला से मिलते हैं। ये बात तो समझ में आ रही है भाई। जैसे हमारे दोस्त हमसे प्यार करते हैं ऐसे ही अल्लाह ताला भी हमसे प्यार करता है। वह हमारा ख्याल रखता है, हमारी मदद करता है और हमारी परेशानियों को हल कर देता है। ये इसलिए क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है। ये तो है भाई। ज़की, तो अब बताओ, अगर आपके पास एक ऐसा दोस्त हो जो आपकी मदद करता हो, आपकी परेशानियों को हल करता हो और आप जब उससे मिलो आपको सुकून मिले, तो आपको खुशी होगी ना उससे मिलने की? जी भाई, फिर हम सबको खुशी से नमाज पढ़नी चाहिए, है ना? अच्छा ज़की, तो ये तो बताओ, ये बात आपके जहन में कैसे आई? देखो भाई, कभी कभी मैं उदास होता हूँ या परेशान होता हूँ
تو جب میں نماز پڑھتا ہوں میری پریشانی اور اداسی ختم ہو جاتی ہے. پھر میں نے سوچا کہ نماز میں کچھ خاص تو ہے. واہ ذکی، آج تو آپ نے مجھے بھی حیران کر دیا ہے. چلو آؤ اب کچھ کھیلتے ہیں اور اس کے بعد پھر نماز بھی پڑھنی ہے نا؟ جی بالکل بھائی، اس لیے ہم اپنی ہر نماز میں اپنے سب سے اچھے دوست سے ملتے ہیں. دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے جانو دل میں کیا ہے بولو. علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. جزاک اللہ فاتح اور ذکی بھائی، آپ کا جواب سن کر مزہ آ گیا، ماشاء اللہ. جی مدبر بھائی، یاد آیا آپ کو کہ میں نے اللہ میاں کی کون سی نعمت سوچی ہے؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، میں سوچ تو رہا ہوں ابھی اس کے بارے میں. ڈاکٹر ببلو نے بوجھو تو جانے میں ہم سے ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت پوچھی ہے اور اس کے 3 اشارے بتائے ہیں. اور وہ 3 اشارے کیا ہیں وہ ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر مل کے غور کرتے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے. پہلا اشارہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جماعت احمدیہ کو یہ نعمت 27 مئی 1908 کے دن عطا کی. دوسرا اشارہ ہمیں ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو یہ نعمت 5 دفعہ عطا کی ہے اور اس وقت بھی یہ نعمت جماعت احمدیہ کے پاس موجود ہے خدا کے فضل سے. اور تیسرا اشارہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ ایک ایسی نعمت ہے جو سوائے جماعت احمدیہ کے اس وقت اور کسی کے پاس نہیں ہے. تو یہ 3 اشارے ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتائے ہیں. تو اب ہم مل کر اس پر غور کرتے ہیں. چلیں مدبر بھائی، آپ سوچیں، اتنی دیر میں ہم اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ میرا نام ہے محمد حمزہ احمد، تو میں کینیڈا سے بات کر رہا ہوں. میں وقفے 9 میں ہوں، میں 9 سال کا ہوں. تو میرا سوال یہ ہے، بچے کیوں ٹوپی پہن کر نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ حافظ. ارے بھائی واہ، سوال تو بہت دلچسپ ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن اس سوال کا جواب کیسے ملے گا؟ چلیں بچوں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم عشاء سے کہتے ہیں کہ اس سوال کا جواب تلاش کرے. جی مدبر بھائی، آپ کو تو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے حضور بچوں اور بڑوں کی رہنمائی بہت خوبصورت انداز میں کرتے ہیں. ہم ٹوپی کیوں پہنتے ہیں؟ یہ سوال ایک بچے نے بھی پیارے حضور سے کیا تھا. السلام علیکم پیارے حضور، ٹوپی کیوں پہنتے ہیں؟ ٹوپی کیوں پہنتے ہیں؟ ہاں جی. کس لیے؟ کب؟ کس وقت؟ ہر ایک کی روایتیں مختلف ہیں نا. سر ڈھانکنا، اسلام کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو تو سر ڈھانکا کرو. ٹھیک ہے، اور ایک ادب کا نشان ہے. لیکن اس سے بھی باقی جو انگریز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ادب کا نشان جو ہے وہ سر ڈھانکنا نہیں ہے. جب کسی کو رسپیکٹ کرنی ہوتی ہے، ہیٹ پہنا ہوتا ہے نا یہاں کے یورپین لوگوں نے، جب ادب سے ملتے ہیں تو ہیٹ اٹھا کے جھکتے ہیں، ہیٹ اتار دیتے ہیں. انہوں نے اپنی روایت بنائی ہے. لیکن جب اس سے بھی بڑا مقام جب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کا، اور بالکل انسان اپنا سب کچھ بھول جاتا ہے، وہ عبادت کون سی ہے؟ وہ حج کی. جب حج کر رہے ہوتے ہو ٹوپی بھی اتار دیتے ہو، بال بھی کٹا دیتے ہو. ٹھیک، وہاں تو ٹوپی نہیں پہنتے حج پہ. ٹھیک ہے نا، وہ ایک اور کیفیت ہے روحانیت کی، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کی، اپنے عشق کے اظہار کی. ٹھیک، تو ویسے ٹوپی پہنتے ہیں ادب کے لیے، رسپیکٹ کے لیے ہم پہنتے ہیں. ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو نماز میں سب سے زیادہ اس کا اظہار ہونا چاہیے. تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے. ٹھیک، لیکن بعض عرب مسلمان لوگ ہیں، قومیں ایسی ہیں جو ٹوپی کے بغیر نمازیں پڑھتی ہیں. اگر ٹوپی نہ میسر ہو تو نماز تم ایسے ہی پڑھ سکتے ہو. اگر ٹوپی مل جائے تو اچھی بات ہے. جی جی بچوں، آپ کو سمجھ میں آیا کہ ہم ٹوپی کیوں پہنتے ہیں؟ آئیے چلتے ہیں واپس اسٹوڈیو میں اور مدبر بھائی سے کہتے ہیں کہ وہ دہرائی کروا دیں.
جزاک اللہ عائشہ، آپ نے ہمارے پیارے حضور کا جواب ہم تک پہنچایا۔ تو بچوں، آپ نے حضور کا جواب سنا کہ ہم نماز میں ٹوپی کیوں پہنتے ہیں۔ دراصل ہم نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو حضور نے بتایا ہے کہ نماز کے آداب کا یہ حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک ادب اور عاجزی کے ساتھ کھڑے ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ سر پہ ٹوپی رکھی جائے۔ ہاں، صرف ایک عبادت ایسی ہے جس میں اسلام میں ٹوپی نہیں پہنی جاتی، اور حضور نے بتایا ہے کہ وہ عبادت حج کی عبادت ہے، کیونکہ حج میں ایک بالکل اور کیفیت ہوتی ہے جو انسان پر طاری ہوتی ہے۔ وہ ایک بہت زیادہ گہری محبت کی کیفیت ہے جس سے انسان گزرتا ہے، اس وقت ٹوپی پہننے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن نماز کی جو حالت ہے اس ملاقات کے لیے خدا سے، اس میں ہم ٹوپی پہنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس عشق کی کیفیت سے بھی گزارے، اس محبت کی کیفیت سے بھی گزارے جس کا حضور نے ذکر کیا ہے۔ شاباش مدبر بھائی، آپ نے دہائی بھی کرا دی۔ چلیں اب بجھو تو جانے کھیلے۔ چلیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں تو آپ کے سوال کا جواب جان گیا ہوں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے سارے بچے جو یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی سب کے سب اس سوال کا جواب جانتے ہوں گے۔ آپ نے جو 3 اشارے بتائے، ویسے ماننا پڑے گا کہ وہ بہت اچھے اشارے تھے، اور اس سے تو سب کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ سوال جو آپ نے پوچھا ہے اس کا تعلق خلافت کی نعمت سے ہے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے مدبر بھائی۔ جی بالکل ڈاکٹر ببلو، میرا خیال ہے اب بچوں سے اجازت لینے کا وقت آ گیا ہے۔ جی بالکل۔ تو پھر ڈاکٹر صاحب، میرا تو خیال ہے کہ ہم اپنے بچوں سے کو بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح ہمیں اپنی ویڈیوز بھیج سکتے ہیں۔ تو بچوں، آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ اپنی ویڈیو اپنے امی ابو سے کہہ کے یا کسی بھی بڑے سے کہہ کر ایک ویڈیو ریکارڈ کروائیں، اور یہ جو نیچے نمبر دیا گیا ہے اس پر بھجوا دیں، تو ہم انشاءاللہ آپ کے سوال کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کریں گے اور کوشش کریں گے اس کے جواب آپ تک پہنچائیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ کی اجازت سے میں اب آپ کی سائیکل لے کر جا رہا ہوں، پھر آپ خیال رکھیں، اگلے پروگرام تک تیار رہیں، اور پھر اگلے پروگرام میں دوبارہ ملیں گے، ٹھیک ہے؟ اوکے جی، خدا حافظ، السلام علیکم۔ خدا حافظ مدبر بھائی، خدا حافظ بچکان۔ دنیا ہے یہ بچوں کی، ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ دنیا ہے یہ بچوں کی، ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔